مائنڈ تو مائنڈ ہے نا، دیکھتا ہے تو قبول کر لیتا ہے، آنکھ دیکھتی ہے تو اس کا ایک سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، ہم وہ چیز دیکھیں کیوں، ہم اس طرف جائیں کیوں کہ جو ہماری اس طرح کی صورت اور کنڈیشن تبدیل کرتے ہیں، اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے، اچھا یوں بھی ہو سکتا ہے۔ اب چونکہ علم دین کی کمی ہے، لہذا بہت ساری چیزیں جو غلط ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ہم درست سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اسی طرح ایک مذہبی لبادے میں لوگ جسے ہم جعلی عامل بھی کہتے ہیں، وہ آخر جعلی عامل لوگ اسی طرح دین اور اسلام کا نام لے کر گندگی پھیلاتے ہی ہیں نا، برائیاں پھیلاتے ہی ہیں، معاذ اللہ، مطلب کہ عجیب و غریب اور حیا سوز حرکتیں کی خبریں ملتی ہیں، لوگ ان کے بہکاوے میں آ کر اپنے بچوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ یہ جہالت نہیں تو کیا، علم دین سے دوری ہے۔ بھئی ایک شخص ہے، وہ اگر عامل ہے، عامل بننا، روحانی علاج کرنا، اس کی تو منع ہی نہیں ہے، اس کے تو فوائد ہیں، لیکن اگر آپ کسی سے روحانی علاج کرانے کے لیے گئے ہیں تو آپ دیکھیں تو صحیح کہ یہ پابند شریعت ہے یا نہیں۔ اب شریعت ہی کا علم نہیں ہوگا کہ پابند شریعت کیا ہوتا ہے، اب اتنی ساری انگوٹھیاں پہن کے کوئی بیٹھا ہو سمجھے کہ یہ بہت بڑا بابا ہے، اتنی لمبی لمبی بالیں لگا کر بیٹھا ہوا، کندھے سے نیچے زلفیں بنا کر چھٹیاں لگا کر بیٹھا، بولے بہت بڑا بابا ہے۔ نہیں، شانوں سے نیچے بال، اعلیٰ حضرت نے اس کو حرام فرمایا، عورت سے مشابہت ہے۔ مرد کے لیے ایک انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی ایک انگوٹھی 4.5 ماشے سے کم چاندی، اور اس میں بھی ایک نگ لگا ہوا ہو، اور ایک ہی انگوٹھی ہو، تب مرد کے لیے جائز ہے، اس کے علاوہ مرد کے لیے ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ اب یہ کیا، یہ میں نے 2 باتیں آپ کو بتائیں، علم دین، یہ میں نے آپ کو 2 باتیں بتائیں، ایک بالوں کے حوالے سے، ایک انگوٹھی کے حوالے سے۔ فار ایگزامپل، اب یہ بات اگر آپ کے علم میں نہیں تھی تو اب کسی بھی لمبے بال والے اور اتنی انگوٹھی والے سے آپ مطلب کہ وہ متاثر ہو جائیں گے، کیا چاہ رہے یوں ہیں، اچھا بھائی نماز کا وقت تھا، بابا نماز کے لیے کیوں نہیں گئے، بابا چپ 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 چپ، بابا اس وقت بغداد محلہ میں زور ادا کر رہے ہیں، اچھا، پھر تھوڑی دیر کے باری نہیں آئی تو عصر کا وقت بھی ہو گیا، بابا ابھی عصر کے لیے بھی نہیں گئے، اذان تو ہو گئی، چپ، بولا نہیں ہے، بابا برا لگے گا، بابا ابھی عصر مکے میں ادا کر رہے ہیں، پھر مدینے میں مغرب ادا کریں گے، پھر عشاء کسی اور اجمیر میں ادا کر لیں گے، اچھا اب کھانا وہیں بیٹھ کے کھائیں گے، تو بھائی کھانا کھانے کے لیے بھی کہیں چلے جاتے، کھانا وہیں بیٹھ کے کھانا ہے، نماز ہر جگہ جا کر پڑھنی ہے، یہ مذاق بنایا ہوا ہے، یہ مذاق بنایا ہوا ہے۔ اچھا یہ تو مذاق بنا رہا ہے، آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کو نہیں سمجھ پڑتی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بارے میں کیا حکم فرمایا، جماعت کے بارے میں کیا حکم ہے، اسلام و دین کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ سمجھدار ہیں کہ ایسا مطلب کہ 2 نمبر کا آدمی آپ کی سمجھ میں کیسے آ جاتا ہے؟ علم دین کی کمی۔